بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامک تھاٹ آفیشیل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اس کے پیچھے کئی حکمتیں پوشیدہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو جیسے ہے ویسے ہی فائدہ اٹھاؤ۔ یہ حدیث عورت کی فطرت کی نرمی، نزاکت اور محبت کی طرف اشارہ کرتی ہے، نہ کہ کسی کمی یا کمزوری کی طرف۔ عورت مٹی سے کیوں نہیں بنی؟ اگر عورت کو بھی مٹی سے پیدا کیا جاتا تو وہ مرد سے ایک الگ مخلوق ہوتی، لیکن چونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک جز حصہ سے پیدا ہوئی، اس لیے مرد اور عورت کے درمیان ایک خاص محبت، انس اور قربت رکھی گئی۔ عورت کی پیدائش کا طریقہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مرد کے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور اس کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ عورت کی فطرت نرمی اور محبت پر مبنی ہے، وہ مرد کے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ پسلی جسم کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح عورت گھر اور خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ عورت کی فطرت کو زبردستی بدلنے کی کوشش کی جائے تو نقصان ہو سکتا ہے، جیسے کہ پسلی کو زبردستی سیدھا کرنے سے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کی تخلیق پسلی سے ہونا اس کی عزت، مقام اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ مرد کے ساتھ ہی رحمت اور محبت کا ذریعہ ہے، اور اسے نرمی اور عزت کے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے جو فرق رکھا ہے وہ حکمت اور بہتری کے لیے ہے، نہ کہ کسی کو کمتر یا بدتر بنانے کے لیے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق پسلی سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کمزور یا کمتر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں نرمی، محبت اور قربانی شامل ہے۔ پسلی کا کام جسم کی نازک حصوں، خاص طور پر دل اور پھیپھڑوں کی حفاظت کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح عورت خاندان، بچوں اور معاشرتی اقدار کی حفاظت کرتی ہے۔ عورت صبر، محبت اور شفقت کی علامت ہے۔ وہ گھر کی بنیاد اور خاندان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد مرد اور عورت کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ عورت کا مرد سے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرد کے بغیر ادھوری نہیں، اور نہ ہی مرد عورت کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے۔ عورت کو محبت اور عزت کی ضرورت ہے، اور مرد کو سکون اور سپورٹ کی۔ دونوں کا رشتہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا ہے، نہ کہ برتری یا کمتر ہونے کا۔ آج کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا پسلی سے پیدا ہونا اسے کمزور بناتا ہے، لیکن یہ سوچ درست نہیں۔ یہ حقیقت کی عورت جسمانی طور پر نازک ہے، اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی ہے۔ عورت جذباتی اور روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ وہ مشکلات میں بھی ہمت اور صبر کا مظاہرہ کرتی ہے۔ پسلی ایک مضبوط ہڈی ہے جو جسم کے اہم ترین حصوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح عورت بھی معاشرے کی بقا کے لیے لازم ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت و احترام دیا،
کیونکہ وہ حضرت آدم کا ہی ایک حصہ ہے، اور اسی لیے مرد و عورت کے درمیان محبت اور عزت کو فروغ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کے طور پر عزت دی۔ عورت کی تخلیق کی حکمت یہ ہے کہ وہ خاندان اور معاشرے میں محبت، سکون اور خیر کی روشنی پھیلائے۔ عورت کا پسلی سے پیدا ہونا ایک خوبصورتی اور حکمت ہے، نہ کہ کوئی کمی یا کمزوری۔ یہ عورت کے رحم، محبت اور قربانی کی علامت ہے۔ اسلام نے عورت کو مکمل عزت دی اور اسے وہ مقام دیا جو وہ حقیقت میں رکھتی ہے۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں، اور ان کا رشتہ محبت، عزت اور توازن پر مبنی ہے۔ اللہ ہمیں اس حکمت کو سمجھنے اور عورت کو مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام نے اسے دیا ہے۔ آمین۔